اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. عزیزان گرامی، آج ہم اپنی اس گفتگو میں انتظار امام مہدی علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو گویا وہ جہالت کی موت مرا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کتنی ضروری ہے. فرمایا ہے جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اس زمانے میں مرا کہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا. جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے؟ یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو وہ جو زمانہ ہے کہ جس میں نبی نہیں آئے اور امت یعنی جو قوم ہے وہ جاہلیت کے دور میں زندگی کر رہی. تو جو شخص ایمان رکھتے ہوئے بھی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے جاہلیت کے زمانے میں مرا ہے. تو عزیزان گرامی، شعبان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کی 15 تاریخ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام منجی عالم بشریت قائم آل محمد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں عراق کے شہر سامرا میں 255 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں امام زمانہ علیہ السلام. تو امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے. اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے 5 سال کی تھی اور آپ نے ہی اپنے والد گرامی کا جنازہ پڑھایا. اور اس وقت جب حکومت وقت کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کی گرفتاری کے لیے جو ہے اپنے کارندے بھیجے، لیکن امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو وہ نہ دیکھ سکے. اور اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں آیت فرمائی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے نور الہی کو خاموش کر دیں اور خدا اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو لہٰذا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کو نہ دے سکے اور امام زمانہ کو جو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ ان تک نہ پہنچ سکے. امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ 260 ہجری قمری میں شروع ہوئی اور 329 ہجری قمری تک اس کا دور رہا. اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو جاتی ہے جو ابھی تک جاری ہے. غیبت صغریٰ میں امام زمانہ کے جو نائبین تھے 4، جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے، تو ان کو نیابت خصوصی حاصل تھی اور لوگوں کے سوال جواب جو تھے، لوگ سوال کرتے تھے اور جو امام کے نائب ہوتے تھے ان کے ذریعے امام تک پہنچتی تھی ان کی بات اور امام ان کا جواب دیتے تھے. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد جو ہے یہ جو نیابت ہے خصوصی اس کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب نیابت عمومی ہے. اور آج کے دور میں جو مجتہد ہوتے ہیں جامع شرائط وہ امام کے نائب ہوتے ہیں. تو الحمدللہ امام زمانہ کی عمر مبارک جو ہے اب 1187 سال ہو چکی ہے. تمام مسلمان بلکہ تمام ادیان جو ہیں وہ ایسی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو منجی عالم بشریت ہے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا میں ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے
اور اقوام عالم نے جو اقوام متحدہ بنائی تھی کہ جو انصاف قائم کر سکے اور قوموں کے درمیان جو ہے وہ صلح صفائی کی بات کرے، لیکن افسوس کہ وہ اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی سیکورٹی کونسل اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھلونا بن چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان پر حملہ ہوا، عراق کو تباہ کر دیا گیا، شام پر کس طرح سے یلغار ہوئی اور کس طرح سے شام کو تباہ کر دیا گیا، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ یمن میں پچھلے 6 سال سے جنگ جاری ہے۔ تو اقوام متحدہ اور اس کا ادارہ سیکورٹی کونسل کے جس میں کچھ طاقتوں کو ویٹو کا حق حاصل ہے، اور وہ جو ہے ان کے ہاں معیار جو ہے نا انصاف کے وہ بھی دوہرا معیار ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے ملک و قوم کا تحفظ کرتی ہے، اپنی جان مال عزت و ناموس وطن کی حفاظت کرتی ہے، تو ان استعماری طاقتوں کے تابع محمل نہیں بنتی، تو اس قوم کو دہشت گرد قرار دے دیتی ہے۔ اور جو دوسروں کی زمینوں پر اور ان کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، لاکھوں انسانوں کو قتل کرتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، وہ ان کی نظر میں مہذب قرار پاتے ہیں، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی حفاظت کر رہے ہیں، انہیں دوسروں پر حملہ کرنے کا پورا حق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ انہی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان حالات میں انسانیت سسک رہی ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی ہستی آئے جو کہ انسانیت کو ان درندوں سے بچائے، ظلم و ستم کا خاتمہ کرے اور عدل انصاف کو قائم کرے۔ ہاں، جس ہستی کا انتظار کیا جا رہا ہے اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انتظار کے معنی کیا ہیں؟ انتظار کے معنی ہیں امید اور مستقبل میں بہتری کی امید۔ اس میں 2 حالتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو انتظار کر رہا ہے وہ ابھی جس حالت میں ہے وہ اس حالت کو قبول نہیں کر رہا، یا وہ حالت اس کے نزدیک اچھی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر حالت ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے جس کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، تو اس انتظار میں ہے کہ اللہ کرے میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ اور اسی طرح مثلا ایک شخص ہے کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، مریض ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اور وہ شخص اپنے بیٹے کی سلامتی کا منتظر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ موجودہ بیماری کی حالت ختم ہو اور تندرستی کی حالت پیدا ہو، اور اس بنا پر 2 حالتیں ہیں انتظار میں۔ موجودہ حالت جو کہ خراب ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ ختم ہو، اور بہترین حالت وجود میں آئے جو پہلی حالت کی جگہ لے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات پر خوش نہ رہنا اور بہتر حالات کے انتظار میں کوشش کرنا۔ ظاہر ہے کہ جتنا عظیم کام ہوتا ہے اتنی ہی اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب جہانی ہوگا، تمام دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، تو جو ان کے ساتھی قرار پائیں گے ظاہر ہے کہ پھر ان کو بھی تمام شعبوں میں مکمل آمادگی پیدا کرنی ہوگی، خواہ وہ عبادی ہوں، سیاسی ہوں، اجتماعی ہوں، فوجی ہوں، یا کوئی اور جو بھی شعبہ ہو، تو اس میں بہرحال ان کو پوری آمادگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو انتظار جو ہے اس کی قسمیں ہیں۔ ایک ہے انتظار لفظی۔ انتظار لفظی کیا ہے؟ انتظار لفظی کہہ لیں یا اس کو انتظار خام خیالی کہہ لیں۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جس میں لفظوں کی حد تک تو کہیں گے یا امام الاجل الاجل، اے امام جلدی آئیے، اے امام جلدی آ جائیے، دعائیں کریں گے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں پڑھیں گے، جشن بھی منائیں گے، شعر و شاعری کی محفلیں بھی منعقد کریں گے اور تقریریں کریں گے، لیکن عملی زندگی میں ان اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کوشش نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے لفظی انتظار سے ثواب بھی ملے لیکن منزل قریب نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو عزیزان گرامی، جب تک انسان جدوجہد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو اس وقت تک صرف الفاظوں سے اور کہنے سے اور تقریروں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر یہ کہ جدوجہد کی جائے۔ یہ ہے انتظار لفظی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کوشش میں، یعنی صرف تقریریں کی کوشش اور الفاظ میں وہ ہمیں جو ہے یعنی آداب ملنے والا نہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ انتظار عملی ہے۔ دوسری قسم جو ہے یہ وہ انتظار ہے جو ذمہ داری اور مسئولیت لے کر آتا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس ہستی کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ تم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس امام کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی، اور ایسی حکومت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ کیا تم امام کے صفائی قرار پا سکتے ہو؟ اس پر ذرا سوچئے، اور اس انتظار کو انتظار عملی میں بدلیے۔ صرف لکلکۂ زبان سے ہدف اور منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ روایات میں آیا ہے کہ امام کا حقیقی منتظر ایسا ہے جیسے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دشمنوں سے برسر پیکار ہو۔ اس روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا ہے جیسے رسول پاک کے ساتھ وہ دعاؤں میں مصروف ہو، نہیں، بلکہ رسول پاک کے ساتھ مل کر دشمنوں سے برسر پیکار ہو۔ اگر صرف دعاؤں سے بات بننی ہوتی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے بڑھ کر کس کی دعا کارگر ہو سکتی ہے؟ وہ صرف دعا ہی پڑھتے۔ لیکن رسول پاک کی حیات طیبہ پر ذرا توجہ کیجئے، نگاہ ڈالیے کہ وہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام اور انتظار، تو یہ جو انتظار ہے اس کا کیا فائدہ ہے، انتظار کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اسلام کی تعلیمات اور ہدایت کی بنیاد صحیح اور عمیق فلسفہ اجتماعی پر قائم ہے۔ انتظار اور آئندہ نگری ہمیشہ امت مسلمہ کو متحرک اور فعال رکھتی ہے۔ رسول کریم کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وہ انتظار فرج کرتے ہیں۔ وہ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ خدا جس نے ہدایت اور حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو، دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تبلیغ کی، اور ان کے زمانے میں دین جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں غالب آ گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پوری دنیا میں تو دین اسلام غالب نہیں آیا۔ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا کہ وہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے۔ تو کس نے کرنا ہے غالب؟ اسی نے جو اسی رسول پاک کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام نے کرنا ہے، کیونکہ رسول پاک آئے اور دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد خلفائے اسلام کے زمانے میں بھی دین جو ہے وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلا اور کئی ملکوں کو فتح کیا اور آگے بڑھا، اور دین اسلام کا غلبہ ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی دین اسلام کا غلبہ تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے ماننے والے ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ اسلام کا غلبہ تمام دنیا پر ہوگا، اور یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ اور یہ خود انتظار کرنا جو ہے یہ عامل بقا ہے، اس سے مسلمانوں میں امید پیدا ہوتی ہے اور ان کو باقی رکھنے کا
یہ ذریعہ ہے۔ تمام ادیان عالم کی تاریخ میں یہ بات عیاں ہوتی ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ سب ادیان اور خصوصاً ادیان آسمانی کے لیے انتظار ایک ایسا عامل ہے جو ان کے لیے عامل حیات ہے اور ان کے لیے رمز بقا ہے، اور اب مسلمانوں کے لیے انتظار ان کی بقا کا ضامن ہے، کیونکہ جتنی بھی سختیاں مصیبتیں مسلمانوں پر پڑیں اور بالخصوص شیعہ نے ائمہ اطہار نے جتنے بھی مصائب اپنوں سے یا غیروں سے جھیلے، اب عصر حاضر میں جتنے مسائل اور مشکلات کا شکار شیعہ مسلمان ہیں اتنے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ امام زمانہ کا انتظار جو ہے شیعہ نے جہان کو حرارت بخشتا ہے، توانائی دیتا ہے، اور ان کو میں جرت اور شجاعت پیدا کرتا ہے کہ یہ ساری مشکلات جو ہیں یہ دور ہونے والی ہیں، ظلم و بربریت کا دور ختم ہونے والا ہے اور منجی عالم بشریت کا ظہور ہونے والا ہے۔ ظہور امام سے کیا ہوگا؟ عدل و عدالت کا دورہ ہوگا، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، فرماتے ہیں وہ امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، ہم انتظار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا، تو ہمیں کیسا انتظار کرنا چاہیے؟ ایسا انتظار جو انتظار عملی ہے، ایسا انتظار نہیں ہونا چاہیے جو منفی انتظار ہے۔ منفی انتظار کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی چونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ امام جو ہیں اس وقت آئیں گے جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو امام آئیں گے، تو لہٰذا ہمیں کوئی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بلکہ جو گناہ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ زمین میں ظلم و جور زیادہ ہو جائے اور امام تشریف لے آئے۔ اور یہ ایک منفی بات ہے۔ اس طرح سے اگر یہ فلسفہ ہو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں تو ان کی بھیجنے کا جو مقصد اور جو غرض و غایت تھی وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے فرائض چھوڑ دو، اپنے عبادت چھوڑ دو، اپنے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو، بس انتظار کرتے رہو۔ یہ انتظار بے فائدہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہو، نہیں۔ یہ سوچ جن لوگوں کی ہے کہ جی آپ اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ زمین جو ہے ظلم و فساد سے بھر جائے اور امام آئیں، یہ انتظار منفی ہے، یہ انہوں نے غلط سمجھا ہے۔ انتظار مثبت ہے۔ اس انتظار مثبت کیا ہے کہ جب آپ کو کسی مہمان کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ مہمان آپ کا عزیز ترین مہمان ہو تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آمادگی پیدا کرتے ہیں، گھر میں کھانے بناتے ہیں، آپ اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں، اس مہمان کو لانے کے لیے جہاں سے وہ آ رہا ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں۔ تو یعنی انتظار آپ کو حرکت دیتا ہے، آپ کو کام کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، تو پھر آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اب امام زمانہ اس انتظار میں ہیں کہ لوگ آمادگی پیدا کریں، میرے ماننے والے آمادہ ہو جائیں، میں تشریف لاؤں، اور لوگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام زمانہ آئیں گے تو وہ ٹھیک کر لیں گے۔ تو آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو عزیزان گرامی، امام زمانہ کے اس انتظار کے دور میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور امام زمانہ کی بہترین معرفت حاصل کرنی ہے، امام زمانہ کے اخلاق و کردار کی پیروی کرنی ہے، امام زمانہ کو یاد رکھنا ہے، اور آپ اور دیگر معصومین کی تکریم اور تعظیم کی مجالس منعقد کرنی ہے، اور امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، امام زمانہ کی زیارت کا ہمیں مشتاق ہونا چاہیے، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے۔ غیبت اور ظہور کے زمانے میں امام زمانہ کی نصرت کا قلبی ارادہ، آپ زیارتیں پڑھیں، دعائیں عہد پڑھیں، اور پھر اس میں کیا ہے کہ میں مولا کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، پروردگار اگر مجھے موت بھی آ جائے تو پھر مجھے زندہ کرنا اور میں اپنے وقت کے امام کا ساتھ دوں۔ تو عزیزان گرامی، ظالموں اور باطل کے علمبرداروں کا مقابلہ کرنا ہے، امام زمانہ کے لیے دعا کرنی ہے، غیبت کے دوران کے ناقابل برداشت جو واقعات پیش آتے ہیں ان پر صبر کرنا ہے، وقت ظہور کے تعین کرنے سے پرہیز کرنا ہے، امام زمانہ کی نیابت میں زیارت بجا لانا ہے، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا ہے،
ख़ास और मुअय्यना मुकाम पर इमाम ज़माना से तवस्सुल करना है और आपकी तरफ तवज्जो देने का एहतमाम करते रहना चाहिए, और इमाम ज़माना के लिए मखसूस दुआओं और ज़ियारत की क़िरात का एहतमाम करना चाहिए। तो आप देखें कि जो ज़ियारत इमाम ज़माना है, तो एक ज़ियारत है जो हर रोज़ सुबह पढ़ी जाती है, जिसमें कहा गया है कि इमाम ज़माना पर दरूद व सलवात भेज कर कहा जाता है कि ये मैं आपके हाथ पर बैअत कर रहा हूँ और मेरी ये बैअत ता क़यामत है। तो लिहाजा ज़ियारत इमाम ज़माना पढ़ना चाहिए और जो दुआ अहद है वो पढ़नी चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम से दुआ गो हैं कि हमें सही मानों में मुंतज़रीन इमाम में से करार दे और दीदार इमाम नसीब फरमाए, मुजाहिदीन इस्लाम को फ़तह और नुसरत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।